السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا نیا ایئر لانچڈ ہائپر سونک میزائل میکو اور اس طرح کی بہت سی دوسری ڈیولپمنٹس۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق بھارتی کمپنی DRDO اور فرانسیسی کمپنی سیفران مل کر 120 کلو نیوٹن تھرسٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا انجن بنائیں گی، جو کہ بھارتی 5ویں نسل کے جہاز ایمکا میں استعمال کیا جائے گا۔ سیفران اس سے پہلے بھی بھارت میں ہیلی کاپٹروں کے انجن بنا رہی ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے ٹھینگا دکھانے پر کیا گیا ہے، کیونکہ بھارت پہلے ایمکا کے لیے امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے F414 انجن کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت بھارت پر شدید تپی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ بھارت پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاملے میں بھروسہ کرنے پر تیار نہیں، کیونکہ بھارت اس وقت امریکہ مخالف اتحاد برکس کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ روس کا ایک نہایت قریبی اتحادی بھی ہے، اور امریکہ اپنی پروڈکٹس کے معاملے میں اٹالین سپر کار مینوفیکچرر فراری جیسا رویہ رکھتا ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی کسی بھی ایسے ملک سے شیئر نہیں کرتا جو اس کے کسی مخالف ملک کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہو۔ البتہ بھارت روس سے اپنی دفاعی درآمدات قریباً آدھی کر چکا ہے، اور 2010 سے 2014 کے درمیان روس بھارت کی کل دفاعی امپورٹس میں سے 72% شیئر رکھتا تھا، یعنی بھارت روس سے 72% اسلحہ خریدتا تھا، لیکن 2020 سے 2024 کے درمیان صرف 36% یہ حصہ ریکارڈ کیا گیا، اور بھارت کی جانب سے مغربی اسلحے کی خرید میں زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی، لیکن حالیہ دنوں میں روس اور بھارت اس کو بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بتانا لازمی ہے کہ سیفران اس وقت رافال میں استعمال ہونے والا سنگما M88 انجن بنا رہی ہے۔ یہ انجن 75 کلو نیوٹن تھرسٹ پیدا کرتا ہے، اور 120 کلو نیوٹن تھرسٹ پیدا کرنا اس انجن کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس مقصد کے لیے ایک نیا انجن بنایا جائے گا، جس میں وقت لگے گا، کیونکہ اتنا بڑا پاور بوسٹ انجن کی پائیداری پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ تو اس جنریشن کے ٹارگٹ کو پائیداری کے ساتھ یعنی کوالٹی کے ساتھ حاصل کرنے میں وقت لگنا لازمی بات ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن اس وقت ایک نیا ہائپرسونک میزائل تیار کر رہی ہے، جسے میکو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ میزائل اس لیے خاص ہے کہ اسے نہ صرف چوتھی نسل کے فائٹر جیٹس جیسا کہ F-15، F-16 اور F-18 پر لگایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ 5th جنریشن کے اسٹیلتھ طیاروں یعنی F-22 اور F-35 کے انٹرنل ویپنز میں بھی لگایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ میزائل P-8 میری ٹائم پٹرول جہازوں، بحری جہازوں اور آبدوزوں پر بھی استعمال کرنے کا منصوبہ ہے، یعنی یہ ایک ملٹی مشن میزائل ہوگا جو زمین اور سمندر دونوں قسم کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھے گا۔ یعنی P-8 میری ٹائم پٹرول جہاز، جو کہ آبدوز ہنٹر کے نام سے، سب مرین ہنٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آبدوزوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، لیکن اب P-8 میری ٹائم پر لاک ہیڈ مارٹن کے ہائپرسونک میزائل میکو بھی استعمال کیے جا سکیں گے۔ اس طرح بحری جہازوں پر بھی یہ میزائل لگایا جا سکتا ہے، اور آبدوزوں پر بھی، یعنی سمندر، ہوا، پانی، تینوں سے ہی یہ میزائل استعمال ہو سکے گا۔ اس کی اگر ٹیکنیکل تفصیل بیان کریں تو اس کی لمبائی 13 فٹ، اس کا وزن 590 کلو گرام، وار ہیڈ 60 کلو گرام، اور اس کا انجن اس میں سالڈ فیول راکٹ موٹر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی سپیڈ میک 5 سے زیادہ ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ میک 5 سے زیادہ سپیڈ جو ہوتی ہے ہائپرسونک میں آتی ہے، اور جو میک 3 یا اس سے میک 3 سے میک 5 تک سپیڈ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سپرسونک ہوتی ہے۔ اس کی رینج اندازاً 500 سے 600 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ گائیڈنس، انرشیل اور سیٹلائٹ نیویگیشن کا استعمال کیا گیا ہے اس میں، جبکہ یہ ٹرمینل فیز میں امیجنگ انفرارڈ سیکر کا بھی استعمال کر سکے گا۔
ٹرمینل فیز وہ ہوتا ہے میزائل کا جب میزائل اپنی آخری سٹیج میں ہوتا ہے، تو اس میں یہ اپنی ایک اور صلاحیت یعنی کہ امیج انفرارڈ سیکر بھی استعمال کر سکے گا۔ اس کے علاوہ دوران پرواز یہ میزائل مینورنگ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کے دفاعی نظاموں کو دھوکہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ مینورنگ کا مطلب ہے کہ یہ بار بار اپنا راستہ چینج کرتا ہے، جس کی وجہ سے دفاعی نظاموں کو جو ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے آنے والے میزائل کو ٹریک کرنے میں اور سمجھنے میں، جس سے ان دفاعی نظاموں کو دھوکہ دینا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اسرائیلی راکٹ سسٹم ایکسٹرا اور اس کے دوسرے ورژن کے بارے میں۔ اسرائیلی ملٹری انڈسٹریز کے تیار کردہ ایکسٹینڈڈ رینج آرٹلری کی ایک جدید اور انتہائی ایکوریٹ آرٹلری راکٹ ہے، جس کا ایئر لانچ ورژن ریمپیج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ریمپیج دراصل ایک ایئر لانچ بیلسٹک میزائل کی شکل لے چکا ہے۔ بھارت اس میزائل کو خریدنے کی کوششوں میں ہے۔ اس کے ساتھ ایک بحری جہاز سے لانچ ہونے والا ورژن بھی موجود ہے، جسے ٹرائیگون کا نام کہا جاتا ہے۔ اس میں 120 کلو گرام کا وارہیڈ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کا وزن 570 کلو گرام ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے اور اس کی ایکوریسی 10 میٹر ہے، یعنی یہ اپنے ٹارگٹ سے 10 میٹر آس پاس گر سکتا ہے۔ اور اس کے گائیڈنس کی بات کریں تو اس میں انرشل اور سیٹلائٹ دونوں قسم کے نیویگیشن استعمال کی جا سکتے ہیں۔ بی بی سی میں چین کی نیول شپ بلڈنگ سپیڈ کو لے کر ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس کے مطابق یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آنے والے وقتوں میں چین سمندر پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بحری جہاز بنانے والا ملک ہے، اور اگر اس کا موازنہ امریکہ سے کیا جائے تو چین کی شپ بلڈنگ کی صلاحیت امریکہ کے مقابلے میں 200% زیادہ ہے۔ اور اس سال دنیا میں بحری جہازوں کی خریداری سے متعلق دیے جانے والے کل آرڈرز میں سے 60% چینی شپ یارڈز کو دیے گئے ہیں، اور اس کی ایک نہایت ہی سادہ سی وجہ ہے کہ چین جس رفتار سے بحری جہاز تیار کر سکتا ہے، ایسے کوئی دوسرا ملک تیار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال میدان جنگ سے بھی متعلق ہے، اور چین اس وقت نہایت تیزی سے اپنی نیوی کے حجم میں اضافہ کر رہا ہے، اور ایکٹیو وار شپس کے لحاظ سے چینی نیوی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے، جو کہ اس وقت 234 وار شپس آپریٹ کر رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکی نیوی 219 شپس استعمال کر رہی ہے۔ اور چین کی کل نیول فلیٹ اس وقت لگ بھگ 332 شپس پر مشتمل ہے، جبکہ امریکن نیول فلیٹ 291 شپس پر مشتمل ہے۔ لیکن ایئر کرافٹ کیریئرز کے معاملے میں امریکی نیوی کو برتری حاصل ہے، لیکن جس رفتار سے چین بحری بیڑے بنا رہا ہے، آنے والی 1 سے 1.5 دہائی میں 1 سے 1.5 دہائی یعنی کہ 10 سے 15 سالوں میں یہ فرق بہت تھوڑا رہ جائے گا۔ اور یہ اعداد و شمار امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے سن 2024 میں جاری کیے گئے تھے، اور امریکہ میں اس کو لے کر کافی تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ سال 2019 سے 2023 کے درمیان 4 سالوں میں چین کے شپ یارڈز، چاہے وہ دالیان ہو، کوانگجو، ہودونگ، چونگخوا، چیانگجان، نے مشترکہ طور پر 39 جنگی کشتیاں بنائی ہیں، جن کی کل ڈسپلیسمنٹ 5.5 لاکھ ٹن تک بنتی ہے، جو کہ قریباً امریکی سپر کیریئرز کے برابر بنتی ہے۔ اور چین اپنی اسی رفتار کو مزید تیز کرنے کی کوششوں میں ہے، اور اس لحاظ سے وہ وقت دور نہیں دکھائی دیتا جب چین ہر مہینے ایک وارشپ لانچ کر رہا ہوگا۔ اور یہاں ایک مزیدار موازنہ اگر پیش کیا جائے تو برطانوی نیوی کی اس وقت کل نیول فلیٹ 3,99,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، یعنی کہ چین نے صرف 4 سالوں میں برطانوی نیوی کے 1.5 گنا زیادہ ڈسپلیسمنٹ کی حامل وارشپس بنا لی ہیں۔ امریکہ کو اس وقت چین پر جس معاملے میں واضح برتری حاصل ہے وہ فلیٹ کوالٹی ہے، بالخصوص نیوکلیئر سب مرین فلیٹ کو لے کر، جس میں امریکہ چین سے اس وقت کافی آگے ہے۔
اور چینی نیوکلیر آبدوزیں اس وقت امریکی آبدوزوں کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کافی پیچھے ہیں، لیکن چینی اکانومی اس وقت امریکہ کو آؤٹ کلاس کر رہی ہے اور دنیا کی پہلی 10 سب سے زیادہ مصروف بندرگاہوں میں سے 7 چین میں موجود ہیں، اور چائنا اپنے اس سٹیٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے تیزی سے اپنی فوجی صلاحیت بڑھا رہا ہے، جس میں فوج کے ہر شعبے کو تیزی سے جدید بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی جنگ کی صورت میں اپنا ڈیفنس بہتر طریقے سے کیا جا سکے اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکے۔ بھائی جان اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی والے بٹن کو نہ بھولیں۔ بھائی جان شکریہ۔